اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزاداران امام، 3 محرم کی مجلس ہے، مولا آپ کی عزا کو، ہماری عزا کو قبول کریں انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز اس 10 محرم کی ٹاپک ہے سار اللہ وابن سارہ۔ یہ وہ جملے ہیں جو زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ دونوں میں ہے۔ ان ورڈز کو رکھو، ان جملوں کو، صرف 2 جملے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے۔ وابن سارہ، آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے، جبکہ ظاہری طور پہ مختار نے لے لیا تھا 65 ہجری میں، لیکن اصل خون کا بدلہ باقی ہے۔ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب فرزند حسین، فرزند بی بی زہرا، آج کے دور کا حسین، آج کے دور کا علی، زمانے کا امام جب ظہور کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہی ریئل خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سارے ظالمین کو اٹھایا جائے گا، پھر سے کربلا سجائی جائے گی، اور اس وقت پرچم علمدار لشکر مولا عباس نہیں رہیں گے، زمانے کے امام رہیں گے، اور ریئل خون کا بدلہ زمین پہ لیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ دعا کرتے رہو۔ جب بھی یہ سار اللہ وابن سارہ پہ پہنچے، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی اور لڑکا ہو، 1 منٹ رک کے دعا کرو کہ مولا گیو اس چانس، مولا ہم کو موقع دو انشاءاللہ۔ امام کی سلامتی کی دعا کرو، اور اپنی دعا کرو اپنے لیے کہ مولا کا ظہور جلدی ہو، ہم کو ناصروں میں شمار کرو۔ افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے، یاد رکھو، افضل ترین عبادت۔ سب کو موقع ملے، جو آپ بار بار اسی زیارت میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافز معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی مدد کرتا، تو آج آپ کو موقع ملے گا، اس سال موقع ملے گا، میرا مولا ظہور کرے گا۔ دعا کرو دوستو کہ ہم کو موقع ملنا چاہیے، لیکن امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں تو 200% امام کے لشکر میں شامل ہو۔ واجبات پہ عمل کرو۔ پہلی چیز میں یوتھ کو بول رہا بنگلور کے، کہ واجبات پہ عمل کرو۔ واجبات کو ایک چیز کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا نام واجب نہیں ہے، صرف روزے کا نام واجب نہیں ہے، یہ تو واجب ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں۔ واجبات پہ عمل کرو، اسلام کا جو فریم ہے اس پہ عمل کرو۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس، ڈونٹ کراس اسلام۔ جو حلال محمدی ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام محمدی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت ضروری ہے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے کئی کنڈیشنز بتائے، کئی چیزیں بتائے، جیسے میں نے کہا کہ رزق ہے، حلال کا کھانا بہت ضروری ہے۔ یہ محرم، یہ ہم سب کے لیے ایک بیداری کا مہینہ ہے، ایک اویئرنیس کا مہینہ ہے، سوچنے کا مہینہ کہ یہ محرم میں ہم اپنے امام کے لیے کیا کریں۔ جو تم کرو گے، تم کو لشکر امام میں شامل ہونے کی چانسز برائٹ ہوتے جائیں گے۔ بہترین ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، نورانی ایام ہیں۔ یہ ایسے نورانی ایام ہیں کہ یہی مہینے میں جیسے اسلام کی تقدیر بدلی، آپ اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ اسلام کی ڈیسٹینی بدلی محرم میں، آپ اپنی ڈیسٹینی بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، تو کوشش کرو کہ نصرت امام میں شامل ہونے کی۔ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ پہلے یہ چیک کرو کہ امام ہم سے چاہتا کیا، واٹ ہی وانٹس۔ امام کو کیسا شیعہ چاہیے، اس کے لیے شیعہ کی کوالٹیز بتائیں گے کہ شیعہ کی کوالٹیز کیا ہیں۔ 21 کوالٹیز ہیں، بعض جگہ 27 ہے۔ پہلی چیز، یہ 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغربا سے روایت ہمارے پاس آئی کہ شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے، امام علی کے شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے۔ ہم سب بول رہے ہیں کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں،
we say کہ مولا we love you, we always say کہ مولا I love you, I always say کہ مولا I love you, بولتے ہو نا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن مزہ اس میں ہے کہ جب تم بولو کہ مولا I love you تو مولا خود بولے کہ I love you too. امام بھی بولے تم کو کہ I love you too. محبت ایک وجہ کی نہیں ہوتی, ایک طرف کی نہیں ہوتی. If you do something, if you do good things, آپ کے گڈ ڈیڈس ہیں تو مولا تم کو دیکھ کے خوش ہو. تو شیعہ کی کوالٹی بتائی گئی. بتانے والے مولا علی کے وہ فرزند, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مشہد مقدس کی اور معصومہ خون کی. 8ویں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا شیعہ کیسا ہوتا ہے, تو امام جو کوالٹی بتایا اگر اس کوالٹی میں اترتا ہوں تو پھر میں مولا کے لشکر میں شامل ہوں گا, میں خون حسین کا بدلہ لوں گا. یہ سب سے بڑا آنر ہے, سب سے بڑا آنر ہے, یاد رکھو. ایزی لے کے زندگی مت گزارو کہ کیا فرق پڑتا اگر شامل نہیں بھی ہوئے تو. نہیں, اگر شامل نہیں ہوئے فرق یہ پڑے گا کہ تم بنگلور میں کتنے سال رہو گے, 60 70 80 90 برس, 90 کے بعد اسی قبرستان میں جا کے سو جانا ہے. اور اگر تم نے امام کی مدد کی, if you work for امام, if you live for امام, if you do something for امام, تم جب امام انشاءاللہ ظہور کریں گے جس کے لیے آپ بار بار ہم دعا کر رہے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل, تو تم مر بھی گئے تو تمہاری گریو میں سے اٹھائیں گے اور امام کے لشکر میں شامل کریں گے. اور جب تم امام کے لشکر میں شامل ہوگے تو تمہاری ملاقات مولا حسین سے بھی ہوگی, مولا عباس سے بھی ہوگی, جناب علی اکبر, جناب قاسم و محمد سے بھی ہوگی. تم اب اس سے بڑا آنر کیا ہوگا کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. اس کے لیے کوالٹیز بتائی گئی, کیٹیگری بتائی گئی, صفات بتائی گئی کہ شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے. پہلی چیز 8ویں امام کے جملے, عابد غرامی کے جملے نہیں. جب 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے دادا کے شیعہ کی کوالٹی کیا ہے, کیا صفات ہے, تو امام نے 3 صفت بتائی. ہو سکتا ہے یہ 3 صفت پوری ہو بھی نہیں, پوری مجلس اسی پہ ہو جائے. 45 منٹ پڑھوں گا, 45 منٹس انشاءاللہ مصائب کے ساتھ. پہلی صفت یہ بتائی کہ امام بولتے ہیں, 8ویں امام کا جملہ ہے کہ شیعہ کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے. ایک اللہ کی صفت, جو اللہ کی صفات, اللہ کی 999 نیمز ہے, اللہ کی ایک صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے. نبیوں کی ایک صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے. ولیوں کی, ولی یعنی اماموں کی, ولیوں کی صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے. راوی نے کہا مولا اللہ کی صفت اور ہمارے پاس, نبیوں کی صفت اور ہمارے پاس, ولیوں کی اماموں کی صفت ہمارے پاس. تو امام نے کہا کہ تم شیعہ نے علی ہو تو یہ 3 کوالٹیز تمہارے پاس ہونی چاہیے. تو دین اونلی یو کین سے کہ یس آئی ایم اے شیعہ آف امام علی. تو جو شیعہ نے امام علی ہوگا وہی نصرت کرے گا, یہ یاد رکھو. جو امام علی کا شیعہ ہوگا وہی جائے گا. نیچرلی جو امام کی صفات پہ عمل ہی نہیں کرتا, امام کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتا, پوری زندگی اپنے, ہم بنگلور میں بنگلور اس لیے بول رہا, برا نہیں ماننا کہ میں بنگلور والوں کے لیے پڑھ رہا, الفاظ کے لیے پڑھ رہا, تو صرف اس لیے پڑھ رہا. میں بنگلور بول رہا ہے لیکن ایک ویری جنرل میسیج ہے. جو سن رہا مجھے یوٹیوب پہ سنے, ویب سائٹ پہ سنے, لائیو سنے, جو بھی سن رہا, ان سب کے لیے ایک جنرل میسیج. اور یہ میسیج امام رضا غریب کا ہے. 3 محرم کی مجلس میں پڑھا, 1422 ہجرہ 2020. ایک سر وقت پڑھ لے محمد و آل محمد پر. 3 محرم کی مجلس میں. تو کیا صفت ہے؟ اللہ کی ایک صفت. آج پہلے سب سے پہلے کہا وہ اس کے پاس اللہ کی صفت ہونی چاہیے. راوی نے پوچھا کہ مولا اللہ کی کیا صفت ہونی چاہیے, تو امام نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کی صفت کیا ہے. پلیز غور سے سننا, ویری ویری امپورٹنٹ. اللہ کی صفت کیا, اللہ کی کیا کوالٹی ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. کہا اللہ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا ہے, اللہ راز کو راز رکھتا ہے. اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے کہ راز کو راز رکھے تو تم پھر پہلا اسٹیپ کہ تم امام علی کے شیعہ بن سکتے. راوی نے کہا کہ اللہ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا ہے, اور یہ فیکٹ ہے. ایسا راز رکھتا کہ کسی کو نہیں بولتا. اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا, اللہ کا یہ صفت نہیں ہوتی اللہ کے پاس ستار ہونے کی, تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی, ہم سگے بھائیوں کے سامنے نہیں رہ سکتے, ہم معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے.
ہم اپنی اولاد کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کیسے؟ آپ انصاف سے بولو کہ کتنے میرے ایسے گناہ ہیں کہ جو میں نے اکیلے میں کیے، اندھیرے میں کیے، الگ روم میں کیے، لیکن اللہ مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم ہے، مجھے معلوم یا میرے اللہ کو معلوم. اگر وہ گناہ میرے سامنے آ جائے، گناہ اگر سامنے آ جاتے تو کیا میں کسی کو صورت بتا سکتا تھا؟ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا ستار ہے، اتنا ستار ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی میرا کریم نے میرے اوپر ایک رحمت کا پردہ ڈال دیا. اور جب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پیش کیا تو رحمت کے ساتھ پیش کیا. کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا کیا. ایک چیز اور یاد رکھو، اللہ عذاب نازل کرنے میں دیری کرتا، جلدی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. عجیب یہ کرم ہے اس کا، یہ مرسیفل ہونے کی صفت ہے. اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کبھی کرتا ہی نہیں عذاب، فوراً کبھی نازل نہیں کرتا. بلکہ یہ جو دو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ایکشنز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو میرے گناہوں کا ریکارڈ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہر وقت استغفار کرتے رہو، ہر وقت فارگیونیس کی دعا مانگتے رہو. بہترین عبادت فارگیونیس ہے. یاد رکھو، اس سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں. معصوم بولتے ہیں کہ ہر دعا تمہاری قبول ہوگی جب تم فارگیونیس کے لیے دعا مانگو. آلویز سے اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. یہ ہمیشہ بولنا. تو یہ مومن کی صفت بتائی گئی کہ کثرت سے استغفار کرنا، یہ صفت مومن ہے، کثرت سے استغفار کرنا. اور کیوں؟ جب انسان استغفار کرتا تو اس کا غرور ٹوٹتا، تکبر ٹوٹتا، ایگو ٹوٹتا. آپ کسی کو بول سکتے ہیں آئی ایم سوری؟ آپ اپنی وائف کو بول سکتے ہیں کہ آئی ایم سوری؟ آپ کسی چھوٹے کو بول سکتے ہیں آئی ایم سوری؟ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ کسی چھوٹے کو بول سکتے ہیں کہ آئی ایم سوری؟ نہیں بول سکتے. کوئی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ میرا غرور ہے. بنگلور میں کوئی غریب رشتہ دار ہے تمہارا، تم اس کو بول سکتے ہیں کہ آئی ایم سوری یار، تم نے فون کیا، میں نے تمہارے فون کا آنسر نہیں کیا، ناؤ آئی ایم کالنگ یو. مثال دے رہا ہوں، آپ بول سکتے ہیں. سوری تمہارے غرور کو توڑتا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا غرور کو توڑنے کے لیے تو کہا پہلے سلام کرو. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ہمارے پاس یہ صفت کو پیدا کرنا چاہیے. یہ صفت مومن ہے، فارگیونیس کی، معافی مانگنا. اور اگر کوئی تم سے کوئی چھوٹا تمہاری سامنے کوئی غلطی کرے، تمہاری کوئی غلطی کرے، کوئی غریب سے غلطی ہو جائے، اس کو معاف کرنے کی دعوت، فارگیونیس کی دعا بھی مانگنا، اور اپنے آپ میں بھی یہ صفت کو پیدا کرنا کہ لوگوں کو معاف کرنا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسلام فارگیونیس کا نام ہے، یہ یاد رکھو. اسلام فارگیونیس کا نام ہے. اگر تمہارے پاس فارگیونیس کی صفت نہیں ہے تو تم تباہی میں چلے جاؤ گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ تم اگر کسی کو معاف نہیں کر رہے تو ہاؤ کین یو آسک اللہ ٹو فارگیو یو؟ ہاؤ کین یو آسک؟ آپ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو، ماشاءاللہ مسجد عسکری میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، سب کے گھروں میں ہوتی ہے. موسٹ ریکمنڈڈ دعا. اس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، یا سری الرضا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کے معنی یہی ہے نا کہ اللہ تجھ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا. آپ انصاف سے بولو، میں اپنے غریب، چھوٹے غریب سے جلدی راضی ہوتا؟ یو ٹیل می. ہم ہوتا کبھی میں اپنے غریب کو، رشتہ دار کو معاف کرتا ہوں، اوکے یار فارگیٹ اٹ. جہاں بدلہ لینا ہے وہاں میں بدلہ لے رہا. اور غریب تو بیچارہ ہمیشہ، میں اس لیے غریبوں کی طرف بولتا کہ امام حسین غریب پرور ہے. کربلا کا میسیج یہ، مولا علی غریب پرور، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو علی جا کے مدد کرتے تھے. راتوں کی تاریکی میں، میرے جملے غور سے سنو جو مولا کرتے تھے، راتوں کے اندھیرے میں، راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی کہ بچوں دروازہ کھولو، تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی بن طالب. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارے پاس یہ صفت ہی نہیں ہوگی فارگیونیس کی کہ میں کسی کو معاف کروں، then how can I expect؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا؟ تو نے میرے بندے کو معاف کیا؟ اگر تو نے معاف نہیں کیا then how can you are asking me to forgive you؟ کوئی ایسا دنیا میں ہے کہ جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟
یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں بول سکتا، سوائے معصوم کے کوئی نہیں. یا پھر سلمان ہو، بوذر ہو، میسم ہو، مقداد ہو، عمار، ان کی طرف لے کے جاؤ. میں اپنے آپ کو بولوں سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک گناہگار ہوں. اگر میرا یہ کرتا وائٹ ہے، سفید ہے، برائٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ برائٹ ہے. اس پہ اتنے دھبے ہیں، اتنے سوراخ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ستار ہے کہ اس نے اس کے اوپر رحمت ڈال کے سفید کر دیا. ہر انسان کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. یہ صفت کو پیدا کرو، یہ کوالٹی کو پیدا کرو. کربلا کا میسیج. اور کربلا میں امام حسین نے اس کو بتایا، صرف بولا نہیں، پھر بول رہا، پھر بول رہا، پھر بول رہا، پھر بول رہا. غور سے سنو. امام حسین نے صرف بولا نہیں کہ معاف کرو. آپ نے ابھی عرفے کے دن دعا امام حسین پڑھی ہوگی نا، روز عرفہ والی دعا. اس میں مولا نے کیسے معافی مانگی؟ اللہ اکبر. حسین کو ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ حسین کون ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کا صرف میرے مولا حسین کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے میری بخشش ہو جائے. نام بھی بہت بڑی بات ہے. 1400 سال پہلے میرا مولا حسین جس زمین پہ شہید ہوا، جس زمین کے اوپر حسین کا خون گرا، وہ زمین خاک شفا ہو گئی کربلا کی. وہ 1400 سال پرانی خاک کو اگر آج میں اپنے کفن میں، آج میں اپنی لحد میں رکھوں تو میرے گناہ معاف ہو جائے، عذاب سے رک جاؤ. خاک شفا یہ مولا حسین یہ. مولا حسین تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ کی حجت ہے. ان کا خون، ان کا بلڈ جہاں گرا 1400 سال پہلے، وہ زمین کو ایسا پاک کر دیا قیامت تک کے لیے. زمین تو پاک ہے، اس زمین میں شفا اتنی رکھ دی قیامت تک کے لیے. ایسی شفا رکھی کہ آج وہ خاک شفا اگر خبر میں آ جائے کفن کے ساتھ تو تمہارے اوپر عذاب رکھ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ سمجھ رہے میری بات؟ سوچ نہیں سکتے کہ کرم امام حسین کیا ہے. ہم آج عزاداری کر رہے ہیں، ہم آج 3 محرم کی مجلس کر رہے ہیں. 3 محرم کی مجلس کا میسیج کیا؟ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں مولا سے؟ کہ امام حسین جب اتنا کرم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، محرم شروع ہم نے کسی کو معاف کیا؟ پہلے 10 دن کا تو یہ پیغام ہے یار، پیغام ہے کہ 10ویں دن مولا نے کیسے گناہگار کو معاف کیا. حر سے بڑا کوئی گناہگار تھا؟ لیکن حر کی جو معافی ہے نا، اس کی 2 چیزوں کو سیکھنا ہے. آج میں ابھی وہ واقعہ کمپلیٹ کرتا، 8ویں امام کی صفات کو بتاتا. 2 چیزوں کو سیکھو پورے بنگلور میں، جو سن رہا میری مجلس سے الفجر کے ذریعے. 3 محرم 14/22 2020 کا میرا میسیج کہ تم نے حر کے پاس 2 کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو. پہلی چیز جو حر سے ہم کو سیکھنا ہے وہ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرنا، جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ہم ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے کہ یس میں نے غلطی کی. ہم کبھی نہیں ایڈمٹ کرتے. جو ایڈمٹ نہیں کرتا وہ سب سے بڑا گناہگار رہتا. یہ کون تھا؟ شیطان تھا. ایڈمٹ کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے نہیں کیا. پلیز غور سے سنو. ضد کس نے کی تھی؟ شیطان نے کی تھی. وہ آرگیو کر رہا تھا. کس سے آرگیو کر رہا؟ اللہ سے آرگیو کر رہا. کتنا بڑا آرگیومنٹ تھا اس کا. جب اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ہزاروں لاکھوں سجدے کر کے وہ عرش الہی پہ آتا زمین سے. لاکھوں سجدے کیے تھے اس نے، لاکھوں، ملینز کی تعداد میں سجدے بولو آپ اس کے. ایک سجدہ ہی 40,000 سال کا تھا. زمین کو، پیشانی کو اپنی زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بولتا تھا. تو اللہ نے زمین سے اس کو آسمانوں میں پہنچا دیا، عرش الہی تک چلا گیا. بڑے بڑے ملک کے ساتھ بیٹھنے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، ٹاپ براس کی جو ملکہ تھی. ایک بات کا پتہ چلا، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اتنا کرنے کے بعد ایک سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تو نے تکبر کیا، تو نے غرور کیا. تو آپ سوچو کہ تکبر اللہ کا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا وہ ہے تکبر، وہ ہے غرور۔ اگر یہ صفت ہمارے پاس ہے، اگر میں تکبر کروں تو میں امام کا شیعہ بن سکتا، میں امام کی نصرت کر سکتا، میں امام کے ساتھ جا سکتا۔ یو ٹیل می ابھی آپ مجھے پوری ہسٹری سے بتاؤ، میں اوپن ہو رہا ہوں، ہسٹری سے مجھے کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ سلمان نے تکبر کیا ہے، سلمان نے کبھی غرور کیا؟ سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہے جو ایمان کے 10 درجے پہ ایمان کے تھا؟ سلمان اس لمٹ کا نام ہے جو ولایت علی میں ایک انسان جا سکتا۔ کیا بات ہے یار، سلمان اس لمٹ کا نام ہے کہ جو ولایت علی میں مولا علی کی محبت میں ایک انسان جو جا سکتا نا، بس 10 درجے تک جا سکتا۔ سلمان گیا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں۔ مولا کی محبت، مولا کی ولایت، مولا کی یہ کہ 10 کے بعد سلمانی کو کوئی نہیں، ابو ذر سلمان کو نہیں سمجھ سکتا، ابو ذر سلمان کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ 9 درجے پہ ابو ذر سب سے زیادہ سچ بولنے والا، وہ نہیں سمجھ سکتے، سلمان وہ ہے۔ سلمان نے کبھی غرور کیا؟ کوئی ایک روایت بتاؤ مجھے، اتنی بڑی بات کرو، چیلنج کر رہا ہوں، دشمن نریٹر کے پاس سے لا کے مجھے ایک روایت بتاؤ کہ جس میں وہ یہ بولے کہ سلمان نے بہت غرور کیا۔ سلمان نے کبھی غرور نہیں کیا۔ کر سکتے تھے کہ میں علی کی محبت میں کر سکتے تھے کہ میں ایمان کے درجے۔ آج تک سلمان نے ابو ذر کو نہیں کہا کہ ابو ذر تم تو 9 گیا، میں 10 کا، میں تو اتنا بڑا شیعہ ہوں۔ آج ہم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مولا ہی بولتے ہیں اور سامنے والے کو بولتے ہیں یہ تو علی کا چاہنے والا۔ تم کیا مولا کے چاہنے والے؟ چاہنے والے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اتنا چاہتے ہو؟ تمہارے ایکشن بتانا کہ تم کتنا چاہتے ہو۔ کربلا وہ ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تم کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یو لو امام حسین۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ یو لو امام حسین۔ تمہارے ایکشنز بتانا۔ آلویز ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ You understand what I say? Actions are louder than words. تمہارا ایکشن ہی نہیں ہے and you are saying کہ you love Imam Hussain. How can you love Imam Hussain? یہ صفت ہے تمہارے پاس؟ forgiveness کی صفت ہے؟ مولا حسین کی صفت کیا ہے؟ حر کی جو پہلی منزل تھی، پلیز یار غور سے سنو، حر نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا نا، اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا تھا۔ اور اب یہ بات ایک روک کے بولو، گناہ کو ایڈمٹ کیا، دین ہی ڈیسائیڈڈ، ہی ایڈمیٹڈ کہ یس میں نے بہت بڑی غلطی، اس سے بڑی کوئی غلطی۔ اس کا جملہ ہے حر کا، عمر ساتھ ظالم سے کہنے لگے صبح میں کہ میں اگر یزید کے لشکر کا ساتھ دوں گا، تیرا ساتھ دوں گا، تو میں جہنم کے شعلوں کو، اس فائر کو دیکھ رہا، I'm seeing that fire، کہ جیسے ہی میں تیرا ساتھ دوں گا پوری جہنم کی آگ مجھے گھیر لے گی اور میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلوں گا۔ اللہ جیسے تو نے جناب حر کو توفیق دے، ویسے ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم امام علی کی محبت اور مولا حسین کی محبت اور 14 معصومین کے صحیح معنی میں اطاعت گزار بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا تو حر اتنا بڑا، اس نے پہلی چیز کیا کی؟ ہی ایڈمیٹڈ۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے، یہ کوالٹی کو لے کر کہ ایڈمٹ کرو اپنے گناہ کو، ایڈمٹ کرو۔ اگر تم نے گناہ کو ایڈمٹ کر لیا تو تم سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں۔ حر نے یہ کیا۔ اس کے بعد جب مولا حسین کے پاس گیا، بہت میں اس کو شارٹ کر رہا ورنہ پوری مجلس اسی میں پڑھا، ہمیں بس رہ بھی 25 منٹ کی مجلس آلریڈی ہو گئی۔ اس نے ایڈمٹ کیا گناہ کو، احساس ہوا، وہ فیلنگز ہوئی۔ دعا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہم کو وہ فیلنگز کو پیدا کرے، ہم کو یہاں پنچ ہونا۔ وین یو ڈو سم تھنگ رانگ، میں یوتھ کو پڑھ رہا، بنگلور کے یوتھ کے لیے پڑھا کہ تم اپنی لائف کیسے ڈیولپ کرنا۔ وین یو ڈو سم تھنگ رانگ، ہم کو یہاں پہ پنچ ہونا۔ وین وی ڈو سم تھنگ رانگ، ہم کو یہاں پنچ کہ یار میں نے غلطی کی، اسی وقت معافی مانگ لو۔ سیم ٹائم وین ایور یو فیل لائک کہ میں نے غلطی کی، اس فوراً بول دو اللہ پلیز فارگیو می۔ افضل ترین عبادت، بہترین عبادت جسے اللہ راضی ہوتا۔ اگر گناہ نہیں بھی کیا ہے، پھر ایک بات،
اگر مجھ سے کوئی گناہ آپ کو یاد بھی نہیں آ رہا، دن بھر آپ کی بڑی عبادت میں گزری، تو کیا شام میں معافی مانگنا نہیں ہے؟ 100% مانگنا ہے، 100% مانگنا ہے۔ کیوں مانگنا ہے 100%؟ ارے میں نے تو کچھ کیا نہیں، ہول ڈے میں بڑی احتیاط کیا، کسی سے بات بھی کیا تو بڑی محبت سے بات کیا، نماز پڑھا، آنکھ کا کوئی گناہ نہیں کیا، کان کا کوئی گناہ نہیں کیا، زبان کا کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک طریقے سے معافی مانگنا ہے۔ آپ نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ بولیں گے if I have not done anything, why should I say sorry? Why should I say sorry for what? I didn't do anything. آپ بولیں گے I didn't do anything. Why should I say sorry? نہیں، دعائے کھمیل تم تھرسڈے پڑھتے ہو۔ امام علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ آپ بتاؤ۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، یہ بولا مولا نے۔ اس کے بعد جنگ صفین میں مولا علی نے جناب مالک اشتر نے کیا کیا تھا؟ 999 کو مارا تھا، اور امام علی نے 1000 دشمنوں کو مارا۔ مالک اشتر نے 999 کو مارا۔ تو مالک اشتر کے پلیز مالک اشتر ادھر لڑے، مولا ادھر لڑے۔ مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے 999 کو مار دیا اور امام علی نے 1000 کو مارا، میرے میں اور علی میں 1 کا فرق ہے۔ بری بات نہیں ہے خیال آنا، خیال آنا بری بات۔ مالک اشتر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، امام علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف ہے۔ امام علی کہتے ہیں کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ ہے، اتنی بڑی بات۔ مالک اشتر کے لیے میرا مولا تعریف کرتا ہے۔ لیٹر نمبر 53 جو نہج البلاغہ میں، وہ لیٹر پڑھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، نہج البلاغہ کا وہ لیٹر پڑھو جو مولا نے مالک اشتر کو دیا۔ اس میں کیا ہے؟ مالک اشتر کو مولا کہتے ہیں یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ کس کو؟ علی جیسا بندہ جو خود ید اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مالک میرا رائٹ ہینڈ ہے، تو کتنی بڑی بات ہے مالک کا۔ دوسری چیز، اب سننا مالک کی تعریف جو مولا نے کی، پلیز غور سے سننا، آپ خوش ہوں گے۔ مولا نے کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے، پلیز غور سے سننا، مالک اشتر میرا سیدھا ہاتھ ہے، مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یو کین امیجن کہ مولا اللہ کے رسول کے لیے کیسے تھے۔ ایک دیوار تھے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھی، ایک پروٹیکشن کا نام علی ہے، رسول کے لیے ایک پروٹیکشن کا نام علی ہے۔ مکے میں جناب ابو طالب تھے، مدینے میں میرا مولا تھا۔ سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ کیا کرو، وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، آدھے گھنٹے کے اوپر بندش ہوگی۔ تو مولا کیا کہتے ہیں کہ مالک میرے لیے ایسا تھا، ایسا ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ یہ امام علی کا جملہ ہے مالک کے لیے۔ اس کے بعد وہ مالک کے ذہن میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ کہ میں نے 99 کو مارا اور علی نے 1000، تو میں اور علی میں ایک ہی فرق ہے، ایک ہی دشمن کو مولا نے زیادہ مارا مجھ سے۔ بس یہ خیال کا آنا تھا۔ میرا مولا دور لڑ رہا، مالک دور لڑ رہے، مولا مالک کے پاس آئے اور آگے کہا ہے میرے مالک ہے، میرے بھائی، میں بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ امام علی جب بات کرتے تھے، it was so soft spoken کہ مولا جب بات کرتے تھے دل بولتا تھا لوگوں کا کہ بس مولا کی زبان کو سنتے جاؤ، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے۔ یہ بھی ایک صفت ہے دوستو، یہ بھی بات میں بات نکل رہی، یہ بھی ایک صفت ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ کوالٹی آنی چاہیے، ہماری زبان میں بھی اتنی سافٹنس آنی چاہیے، ہماری زبان میں بھی اتنا ہم سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے کہ لوگ جب آپ بات کریں بنگلور میں کسی سے بات کریں تو لوگ بولے یار یہ جب بات کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، یہ جب بات کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا۔ لوگ انٹرسٹ سے آپ کے پاس آنا، سننا، بولنا کہ یار کتنا اچھی بات کرتا، کتنا سافٹ اسپوکن ہے۔ ایک چھوٹے سے بھی ویسی بات کر رہا ہے، ایک بڑے سے بھی ویسی بات کر رہا ہے، ایک امیر سے بھی ویسی بات کر رہا ہے، غریب سے بھی ویسی بات کر رہا ہے۔ غریب کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرا، غریب سے مسکرا کے ملے، غریب سے جھک کے ملے تو غریب کا دل اتنا بڑھ جائے گا۔ کسی مریض کے پاس جا رہے تو اس کو بات کر رہے، تم بہت تمہارا اسٹیٹس ہے بنگلور میں اور وہ مریض بیچارہ بہت ہی غریب ہے، مومن ہے، مریض ہے، تم اس کے گھر چلے گئے، اس کے پاس چلے گئے تو خوشی کے مارے لہرائے گا، بولے گا کیا یار یہ میرے گھر کو۔ تو امام علی کا وہ حساب تھا۔ He was so soft spoken. بات کہاں سے چلی تھی ابھی تک دیکھیے کہاں تک پہنچی۔ تو مالک کے پاس آئے، آ کے کہا اے مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے۔ مالک نے کہا یس مولا، جو دشمن آ رہا تھا میں مارتا جا رہا تھا۔ علی نے کہا تم نے 999 کو مارا، مرحبا مرحبا، مولا تم کو اس کا اجر دے، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ لیکن میرے پاس جو آ رہا تھا
میں اس کی 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا، بعض باتوں میں کہ قیامت تک دیکھ رہا تھا. کوئی ایک مومن بھی اس کی جنریشن میں اگر ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا، دوسرے کے پاس جاتا. یہ فرق ہے تمہارے میں میرے. وہ علی کہ جو 70 پلیز 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 غور سے سنو، میں بالکل آخری حصے میں ہوں. وہ علی کہ جو 70 نسلوں کو دیکھے، 70 نسلوں کو دیکھے. وہ علی دعائے کھمیل میں ایک جملہ بول رہے کہ اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ جا کے دعائے کھمیل دیکھو. مولا کیا بول رہے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. علی کو کوئی چیز کی نالج نہیں ہے. ارے جو 70 نسلوں کو دیکھے، جنریشن کو دیکھے، جو قیامت تک کے واقعات کو دیکھے، جو چونٹی یعنی صرف انسانوں کی نسل کو نہیں دیکھ رہے، جو چونٹی ہیں جس کو نمل بولتے ہیں، عربی میں سورہ نمل موجود ہے، جس کی پوری نسل سے علی واقف. آنے والے یہ نہیں کہ جو آئے ان سے بھی واقف، جو آنے والے ان سے بھی واقف، جو ہے ان سے بھی واقف. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. میں نے چونٹیوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ چونٹی سب سے چھوٹا جانور ہے، اتنی سی ہے، اسے کوئی واقف ہے؟ ہم اس کے اوپر ظلم کرتے مار دیتے، مارنا نہیں کبھی. اگر وہ تم کو ہرٹ کری تو یہ بھی کرنا، اور سامنے سے جاری تو خاموش بیٹھ جانا. یہ اللہ کی مخلوق ہے، فریاد کرے. علی کون ہے؟ امام علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو نبی سلیمان نے اس چونٹیوں کے سردار نے جب پوچھا تھا کہ آپ بتا سکتے کہ میل کتنے فیمیل کتنے، نبی سلیمان نے کہا نہیں بتا سکتا. علی نے کہا میں بتا سکتا. کتنے آئے، کتنے ہیں اور کتنے آنے والے، اس میں میل کتنے فیمیل کتنے مجھ سے پوچھو. یہ ہے میرا مولا. لیکن وہی علی جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تو کیا بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا مولا بولتا ہے کہ اللہ دعائے کھمیل، دعائے کھمیل، یہ میرے جملے نہیں ہیں، عابد بن ربیع کے جملے ہیں، دعائے کھمیل کے جملے. میرا مولا بولتا ہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے. کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ یہ مولا نے کیسے کہا؟ مولا نے اپنے لیے نہیں کہا، ہمارے شعور کو بیدار کیا، ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ تم سو رہے. میں علی جیسا بندہ ہو کے، علی جیسا بندہ ہو کے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کے بارے میں سوچنا گناہ ہے کہ مولا سے کوئی غلطی ہو، سوچنا گناہ ہے، جس کا نام کفن پہ آ جائے یا علی مدد تو تمہاری بخشش ہو جائے. کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان ہے. اگر محبت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھو. اگر علی کی ولایت کا ایکسیپٹنس نہیں ہے، امام علی سے محبت نہیں کرتے، if you don't love امام علی then forget it. کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر دنیا میں مل بھی گیا، دنیا میں تو کافر مشرکین سب کو ملتا ہے. دنیا میں اگر مل بھی گیا تو آخرت زیرو ہے، موت کے ساتھ ہی تکلیف ہے، عذاب الہی ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کیا کرا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ گناہ میرے معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. یہ میسیج ہم کو تھا، ہم کو کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح سے بول رہا کہ ہو سکتا مجھ سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا جس کا مجھے نالج نہیں ہے. تو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. دن بھر بھی اگر تم گھر کے اندر خاموش بیٹھے ہوئے ہو تو دعائے کھمیل اگر پڑھ رہے تو تم کو یہ جملہ پڑھنا پڑے گا. تم اگر بہترین انسان بن سکتے، بہترین اللہ کے بندے بن سکتے تو تم یہ دعا مانگنا کہ اللہ تم میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کا حر کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی نا، جس کی طرف سے اس کے گناہ معاف ہوئے، وہ کیا تھا کہ اس نے اپنے گناہ کا ایڈمٹ کیا تھا. He admitted the sin. یہ صفت کو پیدا کرو. جب یہ صفت پیدا ہوگی نا تو تم فارگیونیس کی دعا مانگو گے. روز صبح اٹھ کے بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. ہر نماز کے بعد بولو اللہ معاف کر دے. آپ یہ مت بولو کہ why should I say when I didn't do anything. یہ لازم ہے. معافی بندگی کی معراج ہے. سمجھے بات؟ میں مولا حسین تک ابھی نہیں گیا، میں کل جاؤں. حر کی بات کو یہیں روک رہا کہ جو حر کی یہ جو صفت ہے نا، یہ صفت ہمارے پاس آنی چاہیے.
جس دن تمہارے پاس یہ صفت آ جائے ایڈمٹ کرنے کی کہ میں نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا، وہ سب سے بڑی کوالٹی ہے، اس سے بڑی کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ انسان ایڈمٹ کر لے۔ اور اللہ کا پسندیدہ عمل، اللہ جو سب سے زیادہ پسند کرتا وہ اس چیز کو پسند کرتا کہ بندہ اس کے سامنے آ کے معافی مانگے۔ He is not asking you anything۔ اللہ کچھ نہیں بول رہا آپ سے۔ اللہ کا وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سوری مانگتا، سر جھکاتا اور بولتا کہ اللہ فارگیو می۔ ہم کرتے ہیں یہ چیز کو پیدا کرو، یہ چیز کو پیدا کرو کہ جتنا ہو سکے اپنی لائف میں فارگیونیس کے لیے زندگی گزارو۔ تم جتنا فارگیونیس مانگتے، اور ہر معصوم نے ہم کو یہی تعلیم دی۔ ہر معصوم کے یہ روزانہ عصر کی نماز جب 4 رکعت پڑھتے ہو نا، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 7 4 عصر کی نماز جب پڑھو نا 70 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 70 ٹائمز بولو۔ اللہ 700 گناہ معاف کرتا، 700 گناہ دن بھر کے مت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف ہو جائے، تھینک یو ویری مچ پروردگار، ایک ہفتے تک فرصت ہے، نہیں، پھر کوئی گناہ ہو سکتا۔ 2 رکعت روز نماز پڑھو، مغفرت کی، معافی کی۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد 7 ٹائم سورہ خل، دوسری رکعت میں 1 الحمد 7 ٹائم سورہ خل، اور بولو اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ جب تم یہ صفات، جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے نا، یہ سب سے بڑی صفت ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ عزیزوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے بندوں سے مانگو، I'm not telling you, I'm telling you just go and say sorry to your Allah۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر تم اللہ کو سوری بولو گے تو اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ اللہ عزتوں کو بڑھانے والا ہے، اللہ تم کو اسٹیٹس دینے والا ہے اللہ۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب ایک سوال پڑھ لے محمد والے محمد، اگر جب فارگیونیس پیدا ہوتی، اسی کے بعد تم کو مرنے کے بعد راحت ہے، اور جب تمہاری دعائیں قبول ہوتی وہ گناہوں کی معافی کے بعد ہوتی۔ when you say کہ اللہ پلیز forgive me، when you say کہ اللہ you forgive me، تو کیا ہوتا؟ تمہارے اوپر رحمت کے شیڈ آتے، رحمت کی بارش ہوتی۔ بس بات کو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ 4 محرم کی مجلس میں۔ جن جن لوگوں نے مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے، بالخصوص ڈاکٹر شاہد حسین کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی فیملی کو صبر جمیل دے۔ بس دوستو، یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں۔ 3 محرم ہو گئی، جہاں بھی بیٹھ کے آپ لوگ میری مجلس سن رہے، صوفاس پہ بیٹھے ہوئے، چیئرس پہ بیٹھے ہوئے، پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس۔ جب سے میں 5 مہینے سے آن لائن مجلس سے پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں الحمدللہ الحمدللہ کا شکر ہے، میں یہ جملہ ہمیشہ ہر مجلس میں بولتا ہوں کہ ریموو یور شوز، ریموو، اس لیے کہ اب ریلیکس ہو کے مت بیٹھو، اب سوچو میں کیا بولوں۔ جب مصائب شروع ہوتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بیلیو ہے کہ مادر حسین آتی ہے، میری بیوی آتی ہے، اور جب بیوی آتی ہے تو دعا دے کے جاتی ہے۔ بیوی کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے تم سے، 2 آنسو چاہیے، حسین کے نام پہ 2 آنسو دے دو۔ اور جب رونے والے روتے تو بی بی زہرا آپ کے حق میں دعا دیتی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ دوستو، 3 محرم ہے، یہ دن گزر جائے گا، یہ رات گزرے گی، شب 4 کی رات ہے، شب 4 کی رات ہے۔ کتنی جلدی یہ دن گزرتے جا رہے، 3 دن گزر گئے، 7 دن باقی رہے، 6 دن باقی رہے۔ اس کے بعد 7واں دن تو وہ قیامت کا دن ہے، جس دن فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ آپ کا بڑا مقام ہے دوستو، آپ کی بڑی منزلت ہے۔ اکثر میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، پورے بنگلور میں ہر گھر میں عزاخانے سج گئے، ہر گھر میں ماتمدار آ گئے۔ دوستو، جب بچپنے میں آپ تصور کرو، بچپنے میں مولا حسین اللہ کے رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے، مولا علی بھی ہے، مولا بی بی زہرا بھی ہے، سر مظلوم ماں بی بی زہرا بھی ہے، امام حسن بھی ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ اللہ کا رسول امام حسین سے وعدہ لے رہے، کیا وعدہ لے رہے
کہ بیٹا حسین ایک وقت آئے گا، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا ہوں، وعدہ لے رہے ہیں کہ بیٹا حسین ایک وقت آئے گا دین کے خاطر، اسلام کے خاطر تم کو امتحان دینا پڑے گا، تم تیار ہو؟ مولا حسین نے کہا میں تیار ہوں۔ کہا بیٹا تمہارا جوان بیٹا تمہارے ہاتھوں پہ چلا جائے گا۔ میں کتنی آسانی سے یہ بات بول رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ جب علی اکبر نے آخری انگڑائی لی، ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے میرا مولا ضعیف ہو گیا، صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک ایک کا لاشا اٹھانے والا حسین بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکے۔ ابا بچھا دی، لاشے کو رکھا، اتنا غریب ہو گئے تھے، پکار کے کہا بچوں آؤ حسین کے ساتھ آؤ، مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور علی اکبر کا لاشا خیمے میں گیا۔ رسول کہہ رہے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا جوان بیٹا شہید ہو جائے گا۔ تو کہا نا میں صبر کر لوں گا۔ کہا تمہارے بھائی کے شانے کاٹے جائیں گے، تمہارا چہیتا بھائی دنیا سے گزر جائے گا۔ کہا میں صبر کر لوں گا۔ کہا تم کو اپنے بھائی کے بچے کے پامال لاشے کو اٹھانا پڑے گا۔ کہا نانا میں صبر کروں گا دین کو بچانے۔ تمہاری بہن کے دونوں بچے ذبح ہوں گے۔ کہا نانا میں صبر کروں گا۔ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ اس کے بعد کہا بیٹا تمہارے ہاتھ پہ تمہارا 6 مہینے کا بچہ اتنا پیاسا ہوگا، تم پانی مانگو گے لیکن ظالمین پانی نہیں دیں گے، اور تمہارے ہاتھوں پر تمہارے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ تو حسین نے کہا نانا یہ بھی امتحان دے لوں گا۔ اس کے بعد کہا نانا بیٹا پورا گھر لٹنے کے بعد تم کو میدان میں آنا پڑے گا، پورے بچوں کو چھوڑ کے اپنی بہنوں کو خدا حافظ کہہ کے۔ بیٹا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا، تم زخموں سے چور ہو جاؤ گے۔ میں کتنی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے مت رو۔ تو مولا حسین نے کہا میں صبر کر لوں گا۔ تو اس کے بعد جب ایک ایک کی شہادت کی وہ لیا، اس کے بعد امام حسین، اب سننا دوستو تم تڑپ کے رو گے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا جب سب شہید ہو جائیں گے تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تمہارے گھر کے خیمے جلیں گے اور تمہاری بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ مولا حسین سے کہا کہ بیٹا تمہاری بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی۔ اب تک حسین ہر منزل پر بول رہے تھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں نانا میں صبر کروں گا۔ جب یہ سنا کہ بہنوں کی سروں سے چادر چھینی جائے گی، حسین نے سر کو جھکا لیا۔ اب حسین کچھ نہیں بولتے۔ روایت کا جملہ ہے 3-4 سال یا 5 سال کی ایک بچی آگے بڑھی، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، شانے پہ رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے، ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ مولا حسین نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ مولا حسین اپنے مقام سے اٹھے۔ اس وقت بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، تو اس وقت بی بی نے کہا یا رسول بابا یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ نہیں رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں رہوں۔ کہا میں بھی نہیں رہوں گی؟ تو کہا نہیں۔ کہا ابو الحسن بھی؟ تو کہا نہیں۔ مولا کہا بیٹا حسن بھی نہیں رہے گا؟ تو کہا جب سنا کوئی نہیں رہے گا تو بی بی زہرا نے تڑپ کے کہا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے، جو حسین کے بچوں پہ گرے۔ اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا، بس مجلس ختم کر رہا میں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ دوستو یہ میرا ایمان ہے، آج جو ہم بچے ہوئے نا صرف اور صرف بی بی زہرا کی دعا سے بچے ہوئے۔ اگر میری مظلوم شہزادی اس وقت دعا دے دیتی اور اب بھی دعا دے دیتی تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا آپ کو ریز کر دے گی۔ یاد رکھو صرف میری شہزادی کی دعائیں ہیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہماری صحت ہے، ہماری عزت ہے، ہم کو بولنے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، کھانے کی طاقت ہے، یہ ساری طاقتیں جو ہم کو ملی ہے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یہ صرف مادر حسین کی دعا ہے، اس بی بی کی دعا ہے کہ جو 18 سال کے سن میں چلی گئی، جس نے 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ اعصاب پہ رہتا تھا، جس کی شہادت کے بعد بھی غسل و کفن کے بعد بھی جب بی بی زینب دیکھنے آئی تھی تو روتے ہوئے مولا علی سے وہ مصرع کہا تھا جس کو مرزا دبیر نے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی بی بی زہرا کا ہاتھ کمر پہ تھا۔ بس دوستو جب بی بی سے یہ کہا، بی بی نے دعا کی تو اب مولا حسین اٹھے۔ مولا
مولا حسین نے اٹھ کے نانا کے قریب گئے، بس مجلس ختم کر دی، نانا کے قریب گئے اور جا کے کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے نانا؟ تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے کہا بیٹا میں شافی روز محشر ہوں، میں تیرے رونے والوں کو، تیرے عزاداروں کو ایک ایک کو بخشوا دوں گا، ایک ایک کی شفاعت کروں گا۔ پھر حسین چھوٹا سا سن ہے، 6-7 سال کا سن ہے، پھر مولا حسین مولا علی کے پاس گئے اور جا کے کہا بابا نہ آپ بولو بابا میرے رونے والوں، کیا قریب ہے میرا حسین، آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ تو علی نے کہا میرے لال میں ساقی کوثر ہوں، روز محشر اتنی گرمی اپنے معراج پہ ہوگی، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو جام دوں گا۔ میں کہوں مولا ہم کو مت دو، کربلا میں حسین کا 6 مہینے کا پیاسا ہے علی اصغر، مولا سکینہ پیاسی ہے، مولا کاش کوئی میرے بیوی سکینہ کو جناب علی اصغر کو پانی دے دیتا تو رباب کا یہ بچہ شہید نہیں ہوتا۔ پھر مولا حسین پلٹے، بس مجلس ختم ہو گئی، مولا حسین پلٹے امام حسن کی طرف اور کہا بھیا حسن تم کیا دو گے؟ تو اس وقت مولا حسن نے کہا میرے بھیا حسین میں سردار جنب جوانان جنت ہوں، میں تیرے رونے والوں کی سفارش کروں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بس 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 دوستو، اب حسین پلٹے اپنی ماں کی طرف، بی بی زہرا کی طرف پلٹ کے کہا اماں تم کیا دو گی؟ تو فاطمہ نے کہا میرے لال روز محشر میں بالوں کو پریشان کر دوں گی، ہاتھ میں پریشان کر کے ایک ایک رونے والے کی بخشش کروں گی۔ میں کہوں بی بی زہرا ذرا کربلا میں آؤ، آپ پریشان مت کرو۔ ارے زینب کے سر سے چادر چھن گئی، بی بی ام کلثوم کے سر سے چادر چھن گئی۔ الہی و سیدی و مولا پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری شہزادی کے بارگاہ میں مظلوم کی، اور یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، کووڈ-19 سے اور کینسر کے کچھ پیشنٹ سے جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت دے۔ اللہ تو میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کا بلند فرما، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین مرحوم اپنے اپنے مرحومین، سارے مرحومین کے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔